بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آپ کو مومنہ ٹی وی پر ویلکم۔ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا اسلامی واقعہ بھی بہت پسند آئے گا۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اب تک 2.5 کلندر گزرے ہیں، جن میں حضرت سخیلات شہباز قلندر، حضرت بو علی قلندر اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ قلندر تھی۔ چونکہ حضرت رابعہ بصری ایک خاتون تھی، اسی وجہ سے ان کو آدھا مانا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2.5 کلندر آئے، جن میں 2 مرد اور 1 عورت تھی۔ آج جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ انتہائی برگزیدہ خاتون کی کہانی ہے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف میں پہلی خاتون جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی، بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انتہائی غربت و افلاس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی حافظ تھیں۔ آپ کو احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی عبور حاصل تھا۔ ایک بار بصرہ کے شہر میں شدید قحط پڑی۔ بھوک سے مجبور ہو کر رشتہ داروں نے آپ کو عتیق نامی سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر دور غلامی میں آپ کی روحانیت کے اسرار آپ پر کھلے۔ مشہور ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ جیسے عظیم جلیل و قدر بزرگ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں تو ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا، 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا، بس
اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور 1 شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دی تھی اور رازق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر اسے قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھی۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کا صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک اور بار کا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت بہت قریب تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ پر بھوک کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نفس نے آپ رحمہ سے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ رحمۃ اللہ باہر تشریف لی گئیں تو دیکھا ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور زمین پہ گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں، شاید تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا چلا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن بھی ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں صدائے غیب سے سنائی دی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دی۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھا۔ حضرت رابعہ بصری شاعری بھی کیا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سارا کلام کیفیات عشق سے معمور ہوتا تھا۔ ایک مقام پر آپ فرماتی ہیں، اے نفس، تو اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ اس کی نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ ایک اور مقام پر فرماتی ہیں، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں 2 طرح کی محبت، ایک محبت ہے آرزو اور تمنا کی اور دوسری محبت ہے صرف تیری ذات کی۔ میری وہ محبت جو آرزو اور تمنا سے لبریز ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مگر وہ محبت جو صرف تیری ذات سے ہے، اسی محبت کا واسطہ حجاب کو دور کر دے تاکہ آنکھیں تیرا جلوہ دیکھ سکیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس محبت کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر رواں رکھتا ہے، اور جس حب ذات الہی کی بات کی ہے اس سے مراد
دیدار خداوندی کی محبت ہے، جس کا نظارہ ان کی دل کی آنکھوں نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ جمال ربوبیت کی لذت کے بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے، جس کے متعلق حدیث سے قدوسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے عام آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، نہ عام کان سن سکتے ہیں، اور نہ کسی شخص کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے۔ محبت کا یہ آبشار 88 برس تک جاری رہا۔ حضرت رابعہ بصری 185 ہجری میں اس طرح دنیا سے رخصت ہوئی جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ وفات سے تھوڑی دیر قبل بصرہ کے کچھ لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بستر سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک بات کرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر جب خاموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اشک بھر آنکھوں سے دیکھا۔ محبت کا نغمہ سرمدی خاموش ہو چکا تھا، مگر اس کا سوز اہل دل کو آج بھی اسی شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو آج کا واقعہ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح بہترین سبق آموز کہانیاں اپنی زندگی میں شامل کریں، اس سے سبق لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور صبر و استقامت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں اجازت چاہتی ہوں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ نے کے بعد